نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آج شروع کریں آیت نمبر 98 to 104۔ رافیہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، الحمدللہ، بارک اللہ فی علمک و عملک۔ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 98۔ آج جو ہے ہماری تفسیر آیت نمبر 98 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ تفسیر قال یعقوب نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا۔ اولاد کے حق میں والدین کی قبولیت ہوتی ہے کیونکہ والدین اپنی اولاد کے سچے خیر خواہ ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو کیا سمجھ میں آئے یہاں سے کہ والدین کو اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، تو اس میں ایک آتا ہے کہ جو والد اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مسافر کی اور روزے دار کی، ہے نا؟ تو 3 دعائیں مطلب قبولیت کیا، اور سب سے اسپیشلی جو ہے والد اپنے اولاد کے حق میں اگر دعا کرے گی تو اس کی دعا کبھی رد اور ضائع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ خیر خواہ ہوتے ہیں اور دل سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور والدین کی وفات جو ہے اس میں جدائی کا صدمہ تو ہوتا ہی ہے،
لیکن لوگوں کو اس بات کا دکھ زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں دعائیں دینے والے چلے گئے، تو اس لیے والدین کی زندگی اور والدین کی نعمت چاہتے ہو تو بوڑھے ہو یا بوجھ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، ہے نا؟ تو اگر ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ ہیں یا وہ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تو کچھ بھی ہے، تو ان کو ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ ان کو غنیمت سمجھنا ہے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے ہمیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا کریں اور وہ زندہ ہیں تو یہاں پر جو کہ انہوں نے فوراً نہیں کہا کہ اللہ تم کو معاف کر دے، شاید دعا کروں گا، مطلب میں جلدی دعا کروں گا، ہے نا؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں جلدی تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا ارادہ تھا کہ سحری کے وقت دعا کریں گے، یعنی سحری تہجد کے وقت کریں گے۔ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو جب کوئی آپ سے دعا کے لیے کہے تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور پھر اس وقت اس کے لیے دعا کیجیے جب آپ واقعی یکسو ہو کر اور پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوں یا جو قبولیت کا وقت ہو، کیونکہ بعض اوقات ہم اسی وقت کہہ دیتے ہیں ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے اور بس کام ختم۔ ٹھیک ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور ایک وعدہ ہوتا ہے، کسی کے لیے دعا کریں اور اگر اس میں بھی یا یاد نہ رہے تو آپ مجموعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کسی نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے مجھ سے زیادہ تو اس کی ضرورت اور حاجت کو سمجھتا ہے، تو اس کی دعا قبول فرما۔ یہاں سے ہمیں یہ پوائنٹ بہت اچھا ملتا ہے الحمدللہ۔ بہت لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کریے، تو بتائیں ہم کیا دعا کریں؟ تو یہاں سے یہ ہمیں یہ اچھا ہے کہ ان کے حق میں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے، ان کے حق میں ان کی حاجت کو تو ان کی دعا قبول کر، ہے نا؟ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم اور بخشنے والا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور بخشنے والا ہے۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر آیت ہے 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ تفسیر فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، ہے نا؟ جب وہ سب یوسف پر داخل ہوئے یعنی مصر میں آئے، آوا الیہ ابویہ، تو اس نے اپنے والدین کو پاس بیٹھا لیا اور کیا کہا؟ بیٹھا کے کیا کہا؟ وقالت خلو مصر انشاءاللہ آمنین، اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں انشاءاللہ انشاءاللہ امن کے ساتھ امن سے رہنے والے، یعنی اب مصر میں آ جاؤ اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، ریزیڈنس ہو جاؤ، مطلب کہ یہاں رہو، امن سے رہو گے۔ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کے پاس ایک بڑا عہدہ تھا، وہاں ان کے بہت عزت تھی، اور عزت کی وجہ سے تھی کہ اور عزت کی وجہ سے تھی کہ صرف عہدے کی وجہ سے نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے فائدے مند تھے، ہے نا؟ کیا تھے؟ سب سے پہلی بات پوائنٹ ہے وہ لوگوں کے لیے فائدے مند تھے، اور جو شخص دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور عزت اور خود بخود دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ آپ یہاں سے کیا کہنا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں ایسا کریں گے، ہم ہی دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، تو اس آیت سے مجھے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور عزت خود بخود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن عموماً ہم کیا چاہتے ہیں کہ بس دوسرے ہی ہمارے ساتھ خیر اور بھلائی کرتے چلے جائیں، ہم کچھ کریں نہ کریں، تو ہمیشہ لینے سے زیادہ دینے کی حریص رہیں، فائدہ پہنچاتے رہیں، ہے نا؟ کیا اس آیت سے بھی ہمیں بہت بڑا پوائنٹ ملتا ہے کہ
ہمیں دینے والا بننا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ کیا دعا کرنی چاہیے؟ یا اللہ تعالیٰ تو اپنا محتاج تو بنا لیکن دوسروں کا محتاج کبھی نہ بنانا، اور اللہ مجھے دینے والا ہاتھ بنا، کبھی لینے والا نہ بنانا۔ تو اللہ ہم لوگوں کے ساتھ خیر و عافیت والی زندگی دے، انشاءاللہ تعالیٰ دینے والا ہاتھ بنائے، آزمائش سے بچائے ہمیں، ہے نا؟ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا استقبال کیا۔ یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ایک ایک شان کے ساتھ وہاں داخل ہوئے۔ جس بیٹے کی جدائی میں اتنا غم سہا، آج وہ بیٹا سب سے زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور خوشی کا باعث ہے۔ آپ امیجن کریے کوئی بھی بچہ اتنے دنوں کا بچھڑا ہوا اگر ہمیں مل جاتا ہے، الحمدللہ، اللہ کرے ہم کے ساتھ یا کسی کے ساتھ وہ یہ سب آزمائش نہ آئے، لیکن آپ یعقوب علیہ السلام کے دل کے حال کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ابھی ان کے لیے خوشی کا وہ ہے نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ کہ اولاد میں سے کوئی ایک زیادہ تنگ کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تنگ تو نہیں کیا تھا، لیکن ان کی وجہ سے تکلیف تو تھی، ان کی جدائی کی وجہ سے، ان کی دوری کی وجہ سے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر اور زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ پر امید رہنے کی کہ جس شخص سے آج زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے، اگر اللہ کی خاطر میں صبر کر لوں تو اس سے اللہ تعالیٰ زیادہ اجر بھی دے گا۔ یعنی ہمارے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، ابھی آزمائش آئی ہے، لیکن کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہمیں ضرور دیں گے اور زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی دیں گے۔ تو وہ جو کل کی خوشی ہے، اس کے لیے آج کا غم گوارا کر لیں، برداشت کر لیں۔ یعنی جو بھی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اگر ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے پوری امید رکھیں کہ آج تو ہمارے پاس غم ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل انشاءاللہ ضرور اللہ ہمیں خوشی دے گا۔ بعض بچے بچپن میں بہت شریر ہوتے ہیں جو بڑے ہو کر اتنے اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اگزامپل دیکھیے کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے بہت شرارت کرتے ہیں، لیکن بڑے کو اتنے فرمانبردار ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کے ٹھنڈک ہو جاتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں کہ ایک درخت ہوتا ہے جس کے اگنے میں، بڑے ہونے میں، مضبوط ہونے میں بہت وقت لگتا ہے، لیکن اور آپ بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ ہمیں کب اس کا پھل دیکھنا نصیب ہوگا نا، ہمیشہ یہ کہتے کب آئے گا۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمارے لیے آخرت کا دن رکھا ہے۔ یعنی کیا سمجھا کہ جو ہم پھل یہاں لگا رہے ہیں نا، جو چیزیں لگا رہے ہیں، اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کھانا پینا بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ کب ملے گا، تو وہ سارے پھل ہمیں کہاں؟ آخرت میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو سارے پھل دیکھنے کے لیے تو ایک وہ شخص ہوتا ہے جو گھاس اگنے والا ہوتا ہے یا وقتی پودا اگانے والا ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فوری طور پہ بہت کچھ نظر آنے بھی لگتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اتنی ہی جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے نا۔ تو وہ جلدی مرجھا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جتنی جلدی جو چیز آتی ہے اتنی اس کی لائف اتنی کم ہوتی ہے نا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو جو دور درس ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں نا کہ دور درس ہوتے ہیں، کام کر رہا ہے، بظاہر اس میں کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، لیکن جیسے ایک مثال دے رہے ہیں کہ بانس کا درخت ہوتا ہے جو کئی سالوں تک صرف چند فٹ بڑھتا ہے، لیکن پھر 5-6 سال کے بعد ایک دم بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ 80 فٹ کا ہو جاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں بظاہر وقتی طور پر زیادہ نتیجہ خیز نہیں ہوتی ہیں، بہت مشکل بھی ہوتی ہے، بہت ٹف ٹائم بھی ہوتا ہے نا۔ تو لیکن اس طرح سے کیا ہوتا ہے جب ایک دم سے خوشی آتی ہے نا، تو مشکل بہت پھر وسیع سے انسان مطلب کہ مشکل ٹف ٹائم ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فراوانی کر دیتے ہیں، خوشی دے دیتے ہیں، تو وہ وقت آسانی سے مطلب کہ گزر جاتا ہے نا۔ لیکن جن نتیجے سے جو نتیجہ سامنے آتا ہے تو انسان خود بھی حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا نا، ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوتی ہے اس کے بجائے نا، ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا ہے، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سوچے۔ اور ایک چیز اور کہنا تھا کہ جیسے ابھی ہم نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بہت دنوں بعد ملے، تو آپ امیجن کریے کہ بہت دنوں بعد اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنے پیرنٹس سے ملتے ہیں، تو دیکھیے ان کی کیا خوشی ہوتی ہے، ہماری بھی ان کی بھی، ہے نا؟ تو یہ بھی ایک خوشی کا بہت بڑا وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب والدین اور پیرنٹس اور مطلب کہ ملتے ہیں بچوں کے لیے، تو ان کی خوشی کا الگ ہی وہ ہوتا ہے۔ اور بچے بھی اگر یہ بھی ایک بار سوچے کہ بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور جب آتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پہ یہی ہے کہ کتنی خوشی کا اس وقت ماحول تھا
لیکن پھر بات یہ ہے کہ انہو من یتقی و یصبر، مطلب اسی بات کو بار بار پورے مطلب کہ یہ جو اس کا سلوشن ہے یا اس کا جو وہ نکل رہا ہے کہ پورے آیت سورہ یوسف کا کہ تقوی اور صبر اور اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے نا، بندوں کے ڈر سے اچھا معاملہ نہیں بلکہ اللہ کے ڈر سے اچھا معاملہ کرنا، صرف کسی کے ڈر سے صبر نہیں کہ شامت آ جائے گی کہ چپ رہو، بلکہ اللہ کے خاطر صبر کریں۔ یہ دو چیزیں انسان کو آگے بڑھاتی ہے، کیا کیا؟ صبر اور تقوی۔ جو انسان صبر کے ساتھ دنیا میں رہے گا اور تقوی کے ساتھ رہے گا تو کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دیں گے، ہے نا۔ تو جب بھی وہ آتا ہے تو سوچیے کہ وستعینوا کبھی بھی مشکل آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو اور صلاح کس سے؟ نماز سے، یعنی مدد بھی مانگنا ہے صبر کے ساتھ بھی اور صلاح سے بھی، ہے نا، یعنی ڈرتے ہوئے اور صبر کے ساتھ۔ ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 100 پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ یعنی تفسیر دیکھتے ہیں، ورفع ابویہ علی العرش، اور اس نے اوپر اٹھایا، بلند کیا، بلند جگہ پر بیٹھایا اپنے والدین کو تحت اپنے والدین کو تحت پر۔ یہاں مراد مصر کا تخت ہے، تخت شاہی نہیں، یہاں پہ تحت لکھا، تحت شاہی نہیں بلکہ وہ تحت ہے جہاں یوسف علیہ السلام اپنے عہدہ کے ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا تھا، ایسا نہیں ہے، بادشاہ تو اس وقت کا جو تھا وہی تھا۔ یوسف علیہ السلام فائنینس منسٹر فائنینس منسٹر تھے نا، مطلب کہ کچھ مفسرین کا کہنا تھا کہ وہ بادشاہ تھے، لیکن کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں، بادشاہ نہیں تھے، وہ فائنینس منسٹر تھے، جو انہوں نے خزان الارض کے مالک تھے۔ تو وہ بہت ہائی اسٹیٹ پوزیشن ہوتی ہے نا، ہائی اسٹیٹ پوزیشن تھی اس حکومت میں۔ تو جوان کا اپنا مقام تھا، یا بیٹھنے کی جگہ تھی، وہاں اپنے والدین کو بیٹھایا۔ ویسے بھی احادیث میں آتا ہے، یعنی کیا کیا انہوں نے کہ جہاں پہ خود بیٹھے تھے، جہاں ان کی پوزیشن تھی، وہاں پہ اس جگہ پہ ظاہر سی بات ہے کہیں وہ ہوگا، کوئی چیئر ہوگا بیٹھنے کی، تو وہاں کیا بیٹھایا؟ اپنے والد صاحب کو بیٹھایا، ہے نا۔ انت و مالک لا بیکا، تو تم اور تمہاری ماں، انت و مالک لا بیک، یہ کچھ عربی ورڈ ہے۔ تو تم اور تمہاری ماں تمہارے باپ کے ہو، یعنی والدین کا ایک احسان ہے، ایک حق ہے۔ تو سعادت مند اولاد ہوتی ہے، وہ ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کا آج کا مقام ہے وہ ان کے والدین کے احسان کی وجہ سے ہے نا۔ تو جو فرما بردار بچے ہوتے ہیں، جن کے اندر واقعی ہوتا ہے کہ جو بھی آج میں ہوں کس کی وجہ سے ہوں؟ اپنے والدین کی وجہ سے ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے والدین سے زیادہ ترقی کر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی مثال کے طور پہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، بچے ظاہر سی بات ہے والدین پڑھاتے لکھاتے ہیں، بچے زیادہ ترقی کر جاتے ہیں۔ تو بہت سے کیسز میں کیا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ مالی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، دنیاوی ترقی کے اعتبار سے بچے ماں باپ سے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھولتے، اپنے والدین کا احسان نہیں بھولتے۔ وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے والدین کی وجہ سے ہیں،
خواہ انہوں نے ہمارے لیے کوششیں کی اور اگر وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے کوئی کوشش نہیں بھی کر سکے تو ان کی دعائیں ہیں، ان کی جو خیر خواہی ہے، ان کی جو مورل سپورٹ ہے، ان کی جو محبت ہے، اس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں۔ بہت سے بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں-باپ سے ناراض رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے اپنے کمال سے کیا ہے، ہم نے محنت کی ہے، ہم نے بڑھاپا آپ نے تو ہماری فیس بھی نہیں دی۔ ایسا تو سچویشن آتا ہے، ظاہر-سی بات ہے ماں-باپ کبھی-کبھی اتنے زیادہ مطلب پیسے نہیں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں کر پاتے، بچے محنت کرتے ہیں اور اسکالرشپ وغیرہ سے پڑھ لیتے ہیں جو بھی، تو پھر ان بچوں کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو ان کو وہ کہتے ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ ہم نے تو خود پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنی فیس بھری ہے اور اپنا ڈگریا مطلب کہ بتائے کہ خود ہی پارٹ ٹائم کر کے اور اپنی ڈگریاں وغیرہ جو ہے کیسز جو آج ہمیں اتنی اچھی پوزیشن ملی ہے، یہ سب ہم اپنی وجہ سے ہیں، ہے نا؟ تو بہت سے بچوں کا یہ بھی ہوتا ہے، تو جب جاب ملی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی اپنے گھر میں رکھ لیں اور بھول جاتے ہیں کہ وہ ماں-باپ ہی تھے جو کہ اگرچہ آپ کی فیس نہیں بھی دے سکے، آپ کو دنیا کی بہت سی زیادہ عیش و عشرت نہیں کروا سکے اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن یہ ان کی دعائیں تھیں، ان کی تمنائیں اور ان کی محبت تھی کہ جس نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا۔ یعنی ہمارے لیے بہت سوچنے کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام اس ترقی میں یعقوب علیہ السلام کا عملی طور پر کیا کردار ہے؟ کیا کردار ہے سوائے اس کے کہ جتنے سال ان کے ساتھ تھے انہوں نے ان کے اندر عقیدہ اور اخلاق اور جو بنیادی بیسک تربیت ہوتی ہے وہ کر دی تھی۔ ان کی اور اسی کی بنا پر آگے ہمیشہ محسن رہے اور با اخلاق رہے۔ یعنی ہمارے لیے بھی یہاں پہ سبق کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت اتنی اچھی وہ کریں بچپن میں ہی کہ تاکہ ان کو یہ ہمیں دیکھ کر کے وہ خود سیکھ جائے نا۔ تو اس طرح سے ابھی دیکھیے بتایا جا رہا ہے نا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے یوسف علیہ السلام، جتنے دن بھی تھے ان کی اچھی تربیت انہوں نے کیا یعقوب علیہ السلام نے نا، انہوں نے اپنا ایک رول پلے کر دیا تھا، ہے نا؟ تو بعض اوقات والدین بچپن میں اخلاق جیسی دولت یا بیسک جو تربیت ہے وہ کر دیتے ہیں، لیکن اپنی مالی تنگی کی وجہ سے بہت کچھ عیش و عشرت کے سامان نہیں فراہم کر سکتے، تو ایسے میں کبھی بھی ظاہر پرستی پر نہ جائیں، یہ نہ کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، صرف کچھ ہماری خواہش ہمارے ہی فائدے میں پوری نہیں کرتے کیونکہ ماں-باپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، نہیں دیتے تو بچے ناراض ہو جاتے ہیں اور ہر بچے کے پاس آج سیل فون ہے، آپ ہمیں نہیں لے کر دیتے ہیں، مطلب بچوں کے یہ بڑا وہ رہتا ہے نا فلاں کے پاس فلاں مطلب ایکس باکس ہے اور کیا ہے، آپ تو بہت ہی ظالم ہیں، آپ کو تو ہماری کوئی خوشی ہی نہیں ہے چاہیے۔ ماں-باپ کیوں نہیں چاہتے یہ سب کچھ بچوں ہی کے فائدے کے خاطر، لیکن بچے کیا سمجھتے ہیں کہ ماں-باپ ہمارے لیے ظالم ہے۔ تو اس لیے بےحد ضروری ہے کہ والدین کے احسان کو سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ نساء کی ہے آیت نمبر 38، یعنی ایک جی کیا بتایا اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہے نا؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14، میرے شکر گزار ہو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار ہو کیونکہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر گزار ہوگے تو میں تم کو اور زیادہ مزید نیکیاں دوں گا کیونکہ مواقع دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا یہ ساری چیزوں میں یہ کیا کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ عبادت میری کرو اور شریک کسی کو نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان، ہے نا؟
پھر ایک جگہ فرمایا کہ انشکرلی اپنے والدین کے شکر گزار بنو. پھر فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ تمہاری نعمتوں کو بحال کر دے گا. اگر تم ناشکری کرو گے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ بڑا عذاب بھی ہوگا نا. یہ سب چیزیں ہمارے لیے مطلب کہ بہت سبق آمیز ہے نا. بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ بظاہر بچوں نے بڑی ترقی کی ہے مگر زندگی جہنم بن گئی. یعنی یہ سب چیزیں مثالیں دی جا رہی ہیں نا. تو یوسف علیہ السلام کی نیکی اور تقوی کی یہ عملی مثال ہے کہ ماں باپ جب آتے ہیں تو ان کو اپنی جگہ بیٹھاتے ہیں، بلند جگہ بیٹھاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں خرو لہو سجدہ، اور وہ سب یعنی بھائی جو تھے اس کے آگے سجدے میں گر گئے. سجدہ اگرچہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے لیکن یہاں مراد ہے تعظیم، ہے نا، تعظیم کے لیے جھکنا. علماء یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایسا سجدہ جائز تھا، لیکن اس کے بعد شریعت محمدی میں تعظیم کے لیے کیے جانے والے سجدے کو بھی منع کر دیا گیا، یعنی حرام کر دیا گیا. ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ شام ملک میں سعد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قصہ ہے کہ وہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پر کہ وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی تعظیمی سجدہ کرتے ہیں. تو وہ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سجدہ کرنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو معاذ؟ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو زیادہ حقدار ہیں ہمارے، اس لیے کہ ہمارے محسن ہیں، آپ رسول ہیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، یہ سجدہ تعظیمی سجدہ ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تک تھا لیکن اب یہ منع ہو گیا ہے. یہ سجدہ اب یہ سجدہ حرام ہے، تم سجدہ نہیں کرو گے، ہے نا. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس چیز کے لیے. اور ایسے حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ اگر سجدے کے لیے کسی کو کہا جاتا تو کس کو اجازت دی جاتی؟ مطلب کہ بیوی کو اپنے خاوند کے لیے، یعنی کہ کس کا بیوی شوہر کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بتایا کہ اگر سجدہ کی اجازت دی بھی جاتی تو وہ صرف بیوی اپنے شوہر کے لیے کرتی کیونکہ اس کے بہت سے احسانات ہیں. لیکن اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کی بھی اجازت نہیں دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ جو سجدہ تعظیمی سجدہ جو ہے وہ اب یہ حرام ہو گیا، یہ اس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. ٹھیک ہے، اور یہ حرام قرار دیا گیا ہے نا. اب آپ کے احترام کر آپ اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں یا گلے لگائیں لیکن آپ اس کے آگے جھک نہیں سکتے. اب کیا بتائیں کہ آپ گلے لگ سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں لیکن کسی کے سامنے آپ جھک نہیں سکتے، سر نہیں جھکا سکتے، ورنہ اور نہ ہی گھٹنوں پر جھک سکتے ہیں. اور کیا نہیں کر سکتے؟ گھٹنوں پہ بھی نہیں جھک سکتے. زمین پر جھکنا تو ویسے ہی آؤٹ آف مطلب کہ کوشچن، مطلب کہ کوئی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یعنی کیا سمجھ میں آیا کہ فل جو آپ کی جو باڈی ہے بالکل ویسی نہیں کہ جھک کر کے اور مطلب ہلکا سا سر کو جھکا لیتے ہیں ایسا کو وہ نہیں، لیکن ہاں سجدہ جو زمین پہ جھک جانا بالکل وہ نہیں ہوگا نا، جھکنا. ہاں ماں باپ کے لیے کندھے کو جھکانا، ادب و احترام سے بیٹھنے کی اجازت ہے، لیکن اس طرح سر جھکانا کہ انسان سجدے یا رکوع میں نظر آئے یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سلام کہنے کے بجائے ادب یا آداب کہتے ہیں نا، سنا ہوگا ہمیشہ لوگوں کو آداب عرض ہے نا. تو مختلف لوگوں کے اپنے طریقے اور اطوار آداب میں ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی سر جھکا کے اوپر اور سر پہ ہاتھ لگا کے ادب نہیں کریں، بلکہ اسلامی طریقہ کیا ہے کہ دوسرے سے ہاتھ بڑھائیں اور برابر کے درجے پر سلام کریں، ہے نا، ہاتھ بڑھائیں اور سلام کریں. اور اب جو پیر جا کر چھوتے یہ سب ان کی باتیں، جو نان مسلم ہوتے ہیں نا وہ پیر جا کے چھوتے. مسلمانوں میں تو بالکل ہی منع ہے، یہ صحیح نہیں ہے نا پیر چھونا، کیونکہ چاہے نیک نہ ہو، مطلب کہ چاہے کوئی جتنا بھی نیک ہو اس طرح سے نہ اس کا پیر چھونا ہے نہ سجدہ کرنا ہے نا. تو یہ سب چیزیں ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کو منع فرما دیا گیا. تعظیمی سجدہ منع ہے اور سجدہ کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے، وقولا اور کہا یا ابتی اے میرے ابا جان، ھذا تعویل رؤیا، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی.
من قبل جو اس سے پہلے یعنی میں نے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا تحقیق میرے رب نے اس کو سجدہ اس کو سچا کر دکھایا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب شروع میں کیا ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو بابا جان کو کیا کہا تھا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، وہ خواب دکھایا تو وہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ خواب کی تعبیر ہے۔ تحقیق میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا، خواب سچ ہو گیا۔ قد احسن بھائی اور تحقیق اس نے مجھ پر احسان کیا، یعنی اللہ نے اس پہ کیا کیا یا یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ از اخ از اخرج از اخرجنی من السجن جب اس نے مجھے جیل سے نکالا، یہ مجھ پر اللہ کا احسان تھا کہ اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ ان کے دل میں ایک کھٹک تھی کیونکہ انہوں نے اس ساکی سے کہا تھا کہ میرا ذکر کرنا اپنے مالک کے پاس ہے نا۔ فلبث فی السجن بضع سنین پھر کئی سال انہیں وہاں رہنا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا بادشاہ کو خواب دکھا کر، تو کہتے ہیں قد احسن بی از اخرجنی من السجن اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے جیل خانے سے نکلوا دیا۔ جاء بکم من البدوی اور تمہیں جنگل سے لے آیا، یعنی گاؤں میں رہتے تھے تم سب۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا۔ بھائیوں کو بلیم نہیں کرتے، یعنی یہ یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھیں کہ بھائیوں کو بلیم بالکل نہیں کرتے، شرمندہ نہیں کرتے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، نہ کسی کو شرمندگی سے بچانا، یہ ہے اعلیٰ اخلاق ہے نا۔ لیکن ہمارا تو دل مطلب کہ یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کسی بھی چیز کی شکوہ شکایت نہیں کی کہ تم نے ایسے کیا ویسے کیا، کیا کہا بس ایک شیطان پہ ڈال دیا کہ شیطان نے ہمارے اور تمہارے بیچ ایسے بس ویسا ڈالا کہ ہم دونوں الگ ہو گئے ہے نا، اور مطلب کہ یہ اور معاف کر دیا اور کبھی اس کی شکایت بھی نہیں کی۔ یہ سب اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ اخلاق کی یہاں پہ شہادت ہے، مطلب کہ کس طرح سے بتا رہے ہیں اور کچھ اور پھر مطلب کہ کبھی اس کی بات کا ذکر بھی نہیں کیا، اور قتل و غارت کی نوبت آ جائے کیا مطلب کہ یہ سب سارے مثالیں اس کو ہم نہیں پڑھتے۔ ان ربی لطیف لما یشاء بے شک میرا رب باریک بین ہے اس چیز کے لیے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، لطیف کا لفظ ہے جو لطف سے ہے، ایک معنی ہے لطیف کرم کرنے والا اور دوسرا باریک بین ہے، یعنی میرا رب جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نہایت مخفی راہیں نکال لیتا ہے، انتہائی اچھے طریقوں سے وہ اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے نا۔ یعنی یہاں پہ کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کو لطیف ہے اللہ تعالیٰ ہے نا، تو اس کا بیان یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ بظاہر سب کچھ نظر آتا ہے لیکن اندر سے اس کے نیچے کوئی اور چیز چل رہا ہے، اس کے اندر مطلب کوئی اور چیز چل رہی ہوتی ہے، اور یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ انسانوں کے نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ جب ہم پر کوئی تکلیف آتی ہے، کسی نعمت سے محروم کر دیا جائے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اس تکلیف میں دراصل اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی مہربانی ہے۔ لطیف مہربان ہے، وہ سارے دکھوں پر بھی وہ ہم پر مہربان ہے، دکھ دے کر بھی وہ مہربانی ہی کرتا ہے ہم پر، کیونکہ کچھ چیزیں اسی راستے سے ہمیں ملتی ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے۔ تو گویا وہ خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا آج اس کی تعبیر سامنے آ گئی، کیا تھا وہ خواب ہے نا۔ تو وہی خواب کی مطلب کہ وہی اس قال یوسف لابیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔
یعنی یوسف علیہ السلام اس موقع پر جب ان کی خواب کی تعبیر سامنے آ گئی تو کیا کہتے ہیں، مطلب کہ یہ چیز کہا نا کہ پہلے میں نے خواب دیکھا تھا، تو پھر آیت نمبر ہماری 101، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یعنی اللہ تعالیٰ ان کا تفسیر دیکھیے آگے، ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب یقیناً تو نے. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیسے کہتے ہیں، یقیناً تو نے عطا کی مجھ پر بادشاہت میں سے، تو نے مجھے حکومت عطا کی، اس عہدے پر پہنچایا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے ہی مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، خواب کی تعبیر، علم دیا، گویا حکومت ہو یا علم سب کا مطلب کہ سب کی جو وہ ہے علم ہے، جو حکمت ہے اللہ ہی تعالیٰ کے پاس ہے، ماخذ و مصدر و منبع اللہ کی ذات کو قرار دیتے ہیں کہ یا رب یہ سارے تیرے ہی انعامات ہیں، تو نے ہی مجھ پر یہ احسانات کیے ہیں، فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، کسی اور پر نہیں، تجھی پر بھروسہ ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تیری وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے، توفنی مسلمن، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. کس قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس میں ڈوبے ہوئے ہیں یوسف علیہ السلام. جو شخص اللہ کی عظمت کا احساس دل میں رکھتا ہے، اس کے اندر ذاتی عظمت کا احساس ختم ہو جاتا ہے. یعنی کتنی یہاں پر بھی ہمیں پوائنٹڈ چیزیں کیا ملتی ہے، جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی ہے نا، اس کو اپنی ذاتی احساس کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہے. کس قدر اللہ کی عظمت کا احساس میں ڈوبے ہوئے ہیں نا یہ یوسف علیہ السلام. جو شخص اللہ کی عظمت کا احساس دل میں رکھتا ہے، اس کے اندر ذاتی عظمت کا احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا، اور یہی اصل بندگی ہے. اور اس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا انتہائی مشکل ہے کہ انسان کے پاس دین اور دنیا کا انتہائی مقام ہو اور وہ اتنا ہمبل، وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے صبر اور تقوی کی وجہ سے ہے جو کچھ ملا تھا، کہتے ہیں ربی قد آتیتنی، ہے نا، کتنی اچھی بات ہے. کیا کہتے ہیں، میرے رب جو تو نے یقیناً تو ہی مجھے دینے والا ہے، تو نے ہی مجھے عطا کیا ہے، ایک طرف ملک اور دوسری طرف علم. یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس حکومت ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا ہے نا، بعض کے پاس علم ہوتا ہے اور حکومت نہیں ہوتی ہے. تو دنیا بہت کیا بتایا جائے، دنیا میں بہت چند لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ دونوں چیزیں دی ہے. بیک وقت ایک طرف اقتدار اور اختیار، اور دوسری طرف علم بھی صرف ظاہری سطحی اور وقتی نہیں، ڈگری کا ٹکڑا نہیں جو کسی دیوار پر لٹکا ہوا ہو، بلکہ معاملات کے حقیقت تک پہنچنے کا علم، یعنی جو خواب کے علم جو ہے. اور اس موقع پر جب سب کچھ ان کے پاس ہے تو ان کی نظر کس چیز ہر لگی ہوئی ہے. یعنی دیکھیے کیسی چیزوں پہ مطلب کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری مطلب اپنی تعریف نہیں، صرف اللہ ہی کی بڑائی کر رہے ہیں اور اللہ ہی کے سے مانگ رہے ہیں. دیکھیے اپنے رب فاطر السماوات والارض، نہ میں ڈیپینڈ کرتا ہوں حکومت پر اور نہ میں بھروسہ کرتا ہوں علم پر، نہ اس قوت پر اور نہ اس قوت پر، دونوں ہی مطلب کہ پاورز ہیں
मतलब कि दोनों कुव्वत पे वो नहीं कर रहे ना, डिपेंड नहीं कर रहे, किस पे, सिर्फ़ अल्लाह ही पे तवक्कल कर रहे हैं ना। यहाँ पे मतलब कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो चल रहा है, इंतहाई पावर्स है, इल्म है, सब कुछ उनके पास है। फिर भी पावर्स और हुकूमत में भी मतलब कि इसमें हुकूमत में भी पावर है, सब में पावर ही है। तो इसमें किसी से किसी भी ताकत पर भरोसा नहीं कर रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम ना, कि किस पे भरोसा करें? सिर्फ़ अल्लाह ही पर भरोसा कर रहे हैं और कह रहे अंत वलिय्यु मी फ़िद दुनिया वल आखिरा। तो दुनिया में भी और आखिरत में भी तवफ़्फ़नी मुस्लिमा मुस्लिमन, और मेरी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है कि इस्लाम की हालत में मौत आए। ये नहीं कहा कि अब मैं चूँकि इतना काबिल और कामिल हो चुका हूँ, लिहाज़ा अब तो मैं इसी तरीके पर रहूँगा, ये सब कुछ मेरा ही है। नहीं, मरते दम तक मुस्लिम रहूँ, इस हाल में इस हाल में जान जान दूँ और मरने के बाद मुझे नेक लोगों के साथ मिलाना, दुनिया मिला मिला देना। अंबिया, शुहदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का जब वक़्त करीब था, तो आप अपनी उँगली ऊपर उठाते और ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ी आला। मतलब कि 3 बार आपने फरमाया, ए अल्लाह आला रफ़ीक के साथ, है ना? जब आपको इख्तियार दिया गया था ज़िंदगी और मौत के बीच में, तो आपने आला रफ़ीक का इख्तियार किया कि जहाँ वो पहले नेक लोग जा चुके हैं, मुझे भी इनके साथ मिला दे। हकीकत ये है कि नेक लोगों की सोहबत, अच्छी दोस्ती, अच्छी कंपनी दुनिया और आखिरत दोनों के एतबार से फ़ायदेमंद है। ना तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हर वो चीज़ मिली जिसकी ख़्वाहिश थी ना, वो ख़्वाहिश कर सकता है, जिसका कोई तसव्वुर कर सकता है। हम में से कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इस मकाम तक नहीं पहुँच सकता। हर चीज़ है इनके पास, इनके पास है ब्यूटी पावर। अब फैमिली ब्यूटी पावर, मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पता है कि बहुत ही खूबसूरत है ना, बहुत खूबसूरत थे, है ना? और अब फैमिली, हिकमत, दौलत इतनी बड़ी है ना? तो ये है, सब इनके कंट्रोल में है, हर बात इनके मशवरे से हो रही है, लेकिन इनकी नज़रें कहीं और हैं, वो कुछ और चाहते हैं। तो इंसान की असल कामयाबी इसमें नहीं कि इन चीज़ों में से इससे कुछ मिल जाए। अमूमन लोग इन चीज़ों पर निहाल हो रहे होते हैं, क्या उनके ख्वाब होते हैं, ये वही चीज़ें हैं जो इनको मिली हुई हैं थी। कोई खूबसूरती के पीछे है और कोई पावर के पीछे है और कोई और किसी चीज़ के पीछे है। कोई इंसान के पीछे भाग रहा है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को हर चीज़ मिल गई, लेकिन इनकी चाहत कुछ और ही है। तो हमसे किसी को हमसे किसी को इसमें से कोई चीज़ें मिली हो या ना हो, हमारा भी क्या फ़र्ज़ बनता है कि हमारी चाहत ये रहे कि तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और इसकी हम दुआ माँगना, इसके लिए हमें दुआ माँगना चाहिए, है ना? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता, है ना? इनाम याफ़्ता लोगों में शामिल हों और आखिरत में जभी इनके साथ शामिल होंगे, अगर दुनिया में भी इनके साथ रहें। ऐसी कंपनी की तलाश करें, ऐसे दोस्तों की तलाश में रहें, या ऐसे लोगों की रिफ़ाक़त को गनीमत समझें। यानी आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से जुटी हुई हैं, कुरान से लगी हुई हैं, तो इसका क्या है, हमें हमें भी प्लस पॉइंट होना चाहिए कि हमारी कंपनी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह से लगे रहना चाहिए। ये नहीं कभी आप सोचे कि हम हर वक़्त कुरान से और इसमें हमें ये टाइम नहीं मिल रहा, वो टाइम नहीं मिल रहा, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप लोग को चुना है। कितनी मर्तबे की बात है ना अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छी कंपनी कुरान के साथ ही, तो इसमें भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना। लाज़ीदन्नकुम व इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, यानी अल्लाह का अगर हम जितना शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला हमें उतनी इल्म भी देंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें भी क्या करना चाहिए कि हमेशा दुआ करनी चाहिए, किस चीज़ की?
कि मतलब कि मौत के वक़्त अल्लाह ताला हमारे ज़ुबान पे क्या है, हुस्न ख़ात्मा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब हमेशा हमारी ज़ुबान पे रहे। और ये दुनिया में अगर हम इसकी हमेशा विर्द यानी पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह मरते वक़्त भी अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान पे यही कलमा लाएँगे। इंशाअल्लाह हमें तो इसकी कोशिश करनी चाहिए, है ना? आयत नंबर 102, ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहिही इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमऊ अम्रहुम वहुम यमकुरून। ये तफसीर देखते हैं इसकी। इसकी तिलका मन अंबाइल ग़ैबि व नूहिही इलैक, ये गैब की खबरों में ऐसे जिसे हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। यानी कुरान जो है ये एक रब्बानी कलाम है, ये इंसानी नहीं, क्योंकि वाक़े यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी थी, किसी तारीख़ की किताब में नहीं लिखा हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा तौरात में था और तौरात किसी के पास थी नहीं, है ना? चंद यहूदी उलमा के पास सिर्फ़ वही वही पढ़ते पढ़ाते थे, आवाम को बहुत सी बातें नहीं पता थी। क्यों कोई प्रेस कॉन मतलब कि कुछ ऐसी वो नहीं था कि किसी को पता था, मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ना कोई जानता था। तो क्या हुआ कि जब यहूद ने ये बात कही थी ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पूछो कुरैश से, तो यही यहाँ पे बताने का मतलब है कि आप सल्लम को कैसे मिला। आप वसल्लम क्या पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। तो एक शख्स जो पढ़ा लिखा ना जा ना जा पढ़ना लिखना ना जानता हो तो इस कदर बेहतरीन दर्जा का कलाम पेश कैसे कर सकता है? तो कैसे कलाम पेश कर दे तो क्या है? मतलब कि ये सब यहाँ से क्या हमें दलील मिलती है कि ये दलील मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही करके बताया गया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त नहीं थे। कुरान का मोजिज़ा होने की दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं गढ़ा। इसको आप देखें कि अगर पढ़े लिखे हुए लोगों से कहें कि चंद लाइनें लिख कर दें या 10 गलतियां कर देंगे, है ना, है कि नहीं? अगर हमसे कोई कुछ लिख के दो तो हम कितनी गलतियां उसमें कर देंगे। और इस शख्स जिसने कभी किताब खोली ना, कलम ना उठाया हो, मतलब कि कोई हुर्फ ना लिखा हो, और वो ऐसा कलाम पेश करे, तो ये तो है ना बहुत उसकी बात है, कि किस तरह से मतलब कि ये चीज़ मतलब पेश किया। तो इसलिए फरमाया कि ये गैब की खबरें हैं जिससे हम आपकी तरफ वही के ज़रिए भेज रहे हैं ना। वमा कुंता लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम, और आप इनके पास ना थे जब वो अपनी इस बात पर जमा हो रहे थे। वहुम यमकुरून, और वो मकर कर रहे थे, चाल चल रहे थे। इशारा है प्लानिंग और प्लान की तरफ जो ख़ान यूसुफ कर रहे थे, यानी उस यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ। यानी ये सब चीज़ें कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान सकते हैं ना, वो तो वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने उनको बताया ना। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है। यहाँ एक गलतफ़हमी ये भी दूर क क मतलब दूर कर देना चाहिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना फ़िरौन के ज़माने से पहले का है ना? यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना कब का है? फ़िरौन से पहले का है। जिस दौर में यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में थे, उस वक़्त एक अरब हुक्मरान वहाँ हुकूमत कर रहा था, जिसको चरवाहे बादशाह कहा जाता था, है ना? उसको क्या-क्या हिक्सॉन किंग्स कहा जाता था। 500 साल तक तकरीबन यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में एक तरह से हुकूमत में भी रहे और इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर की। फिर इसके बाद जब दीन व दुनिया दोनों में नालायक हुए, तो कमज़ोर हो गए। और फिर जब फ़िरौन पावर में आया तो इसने क्या किया, इसने इनको गुलाम बना लिया और बनी इसराइल और इनसे ज़िल्लत आमेज़ काम लिए। जिसकी तफ़सील आप कुरान पाक के मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ रहे हैं। यानी बहुत जगह पे ये चीज़ें हमें मिलती है ना। मूसा अलैहिस्सलाम और मतलब कि मूसा अलैहिस्सलाम के एक किस्से का हमें बहुत जगह पे इसका वो होता है ना, पता चलता है कि किस तरह से बनी इसराइल को गुलाम बनाया और किस तरह से उनका वो हुआ ना। तो अब हम आ जाते हैं आयत नंबर 103, है ना? वमा अक्सरुन नासि वलौ हरस्ता बिमुमिनीन। इसकी तफसीर देखते हैं। वमा अक्सरुन नासि, और नहीं अक्सर लोग
لو حرست اگرچہ آپ حریص ہوں بمؤمنین ایمان لانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے یہاں کے دی جا رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ اہل مکہ کو آپ بہترین قصص سنا رہے ہیں اور بہترین احکامات دے رہے ہیں، تو اللہ کا کلام سنا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے پیغام پر اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہمیشہ کم ہی رہے ہیں. ایمان لانا دراصل اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنا، چھوٹا بننے مطلب کہ چھوٹا اپنے آپ کو چھوٹا بننے پر راضی ہونا ہے، اللہ کے آگے جھک جانا. اور بہت لوگوں کے لیے اور بہت لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کی اللہ کی بات کے مقابلے میں عام طور پر اپنی عقل، اپنے جذبات، اپنی سوچ، اپنی آئیڈیالوجی اور خود ساختہ فلسفوں کے پیچھے جانا پسند کرتے ہیں. اس لیے بہت سے لوگ ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں، ہے نا؟ تو یہی چیز یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ لوگ اللہ کو ماننا اور اللہ کے سامنے جھکنا، ان سب چیزوں سے بہت مطلب کہ اپنے آپ کو چھوٹا کرنا، یہ ان کو منظور نہیں ہوتا. اس لیے وہ اللہ کو مطلب کہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں. یعنی یہ قریش مکہ کی بات ہو رہی ہے نا؟ وہاں پہ اب آ جاتے ہیں آیت نمبر 104. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یعنی تفسیر دیکھتے ہیں، وما تسألہم علیہ من اجر، اور آپ ان سے اور آپ ان سے اس کام پر کوئی اجر نہیں مانگتے. یعنی ان لوگوں کو ایمان لانا کیونکہ مشکل ہے، کیا آپ ان سے ایمان لانے کی کوئی قیمت وصول کرتے ہیں، اس کا تقاضا کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. آپ ان کو بغیر کسی معاوضے کے قرآن سنا رہے ہیں. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں وہ مگر ایک یاد دہانی تمام جہان والوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالصتاً خیر خواہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، لوگوں کی ہمدردی میں ایک سچے جذبے کے ساتھ انہیں یہ پیغام دے رہے تھے. لیکن اکثر لوگ ماننے کو تیار نہ تھے. اس حقیقت کو یہاں واضح کیا جا رہا ہے. یعنی مخلص ہو کر کے، سب ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، جبکہ اس سے کوئی مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کو اللہ تعالیٰ کے پیغام آیا کہ آپ اپنے اس رسالت کو پہنچائیے، نہ اس میں ان کا خود کا کوئی اپنا وہ تھا، مطلب صرف خیر خواہی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے یہ کام کر رہے تھے. لیکن لوگ اس چیزوں کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے نا. تو یہاں پہ اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے. انشاءاللہ آگے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.